بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاقی حکومت نے اپنا دوسرا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے بہترین پیکیج کا اعلان کر دیا تھا۔ اعلان کے مطابق سرکاری ملازمین کو اتنا نوازا گیا تھا کہ بہت سارے لوگ کو یقین نہیں آ رہی تھی کہ ان کے یہ اناؤنسمنٹ ٹھیک بھی ہوگی کہ نہیں۔ بہرحال بجٹ کا اعلان ہو گیا، بجٹ منظور ہو گیا۔ پھر سیلری کے آنے تک لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں اتنا زیادہ مراعات اکٹھے گورنمنٹ دے سکیں گی کہ نہیں۔ وہ بھی پروو ہو گئے، سیلری بھی آ گئی، 1 اگست کی سیلری آ گئی۔ تو سیلری کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ BPS 1 سے BPS 16 کے سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں 35% کا ایڈہاک ریلیف الاؤنس لگ گیا ہے، اور یہ ایڈہاک ریلیف الاؤنس اس کے بارے میں کافی شکوک و شبہات تھے کہ یہ 2017 کے بیسک پے پہ لگے گا اور انیشیل بیسک پے پہ لگے گا۔ وہ بھی الحمدللہ سارے ملازمین کے تنخواہوں میں کرنٹ جو بیسک پے ہے، یعنی جون 2022 کو جو بیسک پے جس بندے کی جتنی تھی اسی کا 35% ایڈہاک ریلیف الاؤنس ان کو مل گیا ہے۔ ایک بہت بڑی الاؤنس ہے یہ ایڈہاک ریلیف الاؤنس، 35% الاؤنس۔ اس سے پہلے کافی عرصے اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو 35% کا اضافہ کبھی کس نے نہیں کیا تھا۔ یہ آئی تھنک 2010 میں زرداری کی گورنمنٹ میں 50% بڑھی تھی اور پھر کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ واقعی ایک بگ اناؤنسمنٹ ہے۔ پھر اگر BPS 17 اور BPS 18, 19, 20 اور 22 کو دیکھا جائے تو ان کی تنخواہوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ BPS 17 سے BPS 22 تک کے سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں 30% اضافہ ہوا ہے، اور ان کا 30% بہت زیادہ بنتا ہے، کیونکہ ان اسکیلوں میں سے 1 سے 3 لاکھ کی بیسک پے ہوتی ہے ان کے بیچ میں۔ تو جب اگر 2 لاکھ پہ 30% بنتی ہے تو یہ کافی زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے۔ یہ تقریباً 90,000 روپے بنتے ہیں۔ اگر 2 لاکھ کسی کے بیسک پے ہے اس کی 30% بڑھ جاتی ہے تو اس کو 90,000 کا ایک الاؤنس لگ جاتا ہے، جس کو ایڈہاک ریلیف الاؤنس 2023 کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ پینشنر بھی کافی پریشان تھے کہ پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا۔ تو جو موجودہ وفاقی حکومت ہے ان نے پینشن میں 17.5% اضافہ کیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی رقم ہے، کیونکہ جنرلی پینشن میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ سال پہلے جو ریتول چلی تھی اسی کے مطابق 5%، 7%، میکسیمم 10% انکریز ہوتی تھی۔ اس دفعہ یہ 17.5% انکریز ہے پینشن کے اماؤنٹ میں۔ تنخواہوں میں اضافے کے علاوہ یہ جو ایڈہاک ریلیف الاؤنس لگ گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی کافی بہت ساری چیزیں اور بھی بڑھ گئی ہے، جس کا کچھ چیزوں کا ذکر میں یہاں پہ کروں گا۔ منیمم پینشن پر منتھ یہ 10,000 پہلے ہوتا تھا، ابھی 12,000 ہوگی۔ کم سے کم پینشن ہر بندے کی جو فیڈرل پینشنر ہے اس کی کم از کم تنخواہ پینشن 12,000 ہوگی۔ کم از کم جو سیلری ہے یہ پہلے 25,000 تک تھی، ابھی یہ 30,000 ہو گئی۔ وفاق میں 30,000 ہے، صوبوں میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ EOIB کا جو پینشنر ہے یہ 8,500 سے انکریز کر کے 10,000 کر دیا گیا ہے۔ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ویڈو لون آف ریمیننگ اپ ٹو 10 لاکھ، یہ اس کو 10 لاکھ کر دیا ہے۔ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن بیوہ کے لیے جو لون ان کو ملتا ہے یہ 10 لاکھ ہو گیا ہے۔ CDNS مارٹائر ڈپازٹ لمٹ انکریز فرام 50 لاکھ سے یہ 75 لاکھ ہو گیا ہے۔ یہ میرے خیال میں جو بندے دوران سروس شہید ہوتے ہیں ان کو 50 لاکھ روپے ملتے ہیں ان کے ورثاء کو، تو ابھی وہ 75 لاکھ ملیں گے۔ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ لمٹ انکریز فرام 5 ملین ٹو 75 لاکھ روپیز۔ 50 لاکھ سے یہ بھی بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ بھی 50 لاکھ سے بڑھ کر 75 لاکھ ہو گئی ہے۔ TADA 50% انکریز ہوا ہے، انکریز ان TADA۔ جو سرکاری ملازمین کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹریولنگ کرتے ہیں دوران ڈیوٹی، تو ان کو ٹریولنگ کا الاؤنس ملتا ہے، TA پر ڈے کے حساب سے ملتا ہے۔ تو TA 50% بڑھ گیا ہے۔ اس طرح DA جو ڈیئرنیس الاؤنس ہوتا ہے وہ بھی 50% بڑھ گیا ہے۔ ڈپوٹیشن الاؤنس بڑھ گیا ہے۔ ڈپوٹیشن کچھ سرکاری افسر، سرکاری ملازمین کسی ایک ادارے میں جاب کرتے ہیں مگر ڈیوٹی پہ کسی دوسرے ادارے میں جاتے ہیں، تو جب آپ کسی دوسرے ادارے میں ڈیوٹی پہ جاتے ہیں
تو ڈپوٹیشن الاؤنس ملتا ہے جو پہلے 12,000 تھا ابھی 18,000 ہو گیا. اس طرح کرنٹ چارج اینڈ ایڈیشنل چارج الاؤنس، اگر اس طرح کچھ لوگ کسی ایک محکمے کا کوئی اور اضافی چارج سنبھال لیتے ہیں، ایک سیٹ کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری سیٹ کی بھی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے. تو اس طرح کے جو الاؤنس، اس کو کرنٹ چارج اینڈ ایڈیشنل چارجز الاؤنس ہوتے ہیں، یہ پہلے 12,000 ہوتے تھے، یہ بھی ابھی 18,000 روپے ہو گئے ہیں. انہینسمنٹ ان اردرلی الاؤنس 17,500 سے یہ بڑھ گیا ہے 25,000. جو اردرلی الاؤنس ہوتا ہے یہ پہلے 17,500 تھا، ابھی 25,000 ملے گا. اردرلی الاؤنس کیا ہوتا ہے یہ میکسیمم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، یہ میں تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. جو سینئر افسر ہوتے ہیں میکسیمم یہ جوڈیشری اداروں میں ہوتے ہیں، یہ جن کے تھوڑے سے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ والے ادارے ہیں، یہ ان کے پاس اردرلی الاؤنس ہوتے ہیں. یہ جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کے آئی تھنک مجھے کلیئر نہیں ہے، مگر جو میں نے کہیں پڑھا ہے 5 اردرلی الاؤنس ایک چیف جسٹس لیتا ہے. اردرلی الاؤنس ان کو سیلری ملتی ہے کہ اس پہ آپ ایک خانسما رکھ لے، ایک نوکر رکھ لے، ایک 2 چوکیدار رکھ لے، اس طرح کے 5 نوکر ملا کے ان کو سیلری ملتی ہے، 5 بندوں کی ان کو ایکسٹرا سیلری ملتی ہے. یہ اردرلی الاؤنس ہوتا ہے. کچھ افسروں کو 1 ملتا ہے، ملٹری میں بھی اکثر افسروں کو 1 اردرلی یا 2-3 ملتے ہیں ان کو بھی، سینئر ملٹری افسروں کو. تو یہ اردرلی الاؤنس 17,500 سے بڑھ کر ابھی 25,000 ہو گئی. اسی 25,000 پہ وہ بندے اپنے پاس ایکسٹرا نوکر رکھ سکتے ہیں، یہ سرکار ان کو دیتی ہے پر مہینے کے حساب سے. اسپیشل کنوینس الاؤنس فار ڈسیبل پرسن یہ 100% انکریز ہو گیا ہے. کنوینس الاؤنس سارے ملازمین کو ملتا ہے. کنوینس الاؤنس جو 1 سے لے کر 10 اسکیل تک سارے ملازمین کو کنوینس الاؤنس 1,932 روپے مہینے کے حساب سے ملتے ہیں. اسی طرح جو 11 اسکیل سے 15 اسکیل تک ہوتے ہیں ان کو 2,856 روپے پر مہینے کے حساب سے ملتے ہیں کنوینس الاؤنس. اور جو اسکیل 16 اور 17 کے ملازمین ہوتے ہیں ان کو 5,000 مہینہ کا کنوینس الاؤنس ملتا ہے. اسی طرح پھر آگے ہر رینک پہ یہ بڑھتا رہتا ہے. اسکیل 18 سے 22 تک ہر اسکیل پہ کنوینس الاؤنس بڑھتا رہتا ہے. مگر جو انہوں نے اسپیشل کنوینس الاؤنس صرف انکریز کیا ہے، کنوینس الاؤنس کوئی انکریز نہیں ہوا. حالانکہ پچھلے سال بھی بجٹ میں اعلان ہوا تھا کنوینس الاؤنس 100% انکریز کا، مگر پھر وفاق کے پاس فنڈ کی کمی کی وجہ سے وہ نہ دے سکے. اس دفعہ پھر کنوینس الاؤنس انکریز نہیں ہوا. یہ اسپیشل کنوینس الاؤنس ہے. یہ جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی جو لوور اسکیل کی ملازمین ہے، جن کو صرف 2,000 اتھرائز تھا اسپیشل کنوینس الاؤنس، وہی بڑھ کے 4,000 ہوا ہے. ڈرائیور الاؤنس فار مجاز پرسن، ایک ڈرائیور الاؤنس جن کو ڈرائیور الاؤنس اتھرائز ہے، یہ اکثر 19 اسکیل کے افسروں کو اتھرائز ہوتا ہے ڈرائیور الاؤنس. وہ ڈرائیور رکھ سکتے ہیں، یا ڈرائیور رکھتے ہیں یا ان کو ڈرائیور الاؤنس ملتا ہے. تو وہ بھی تقریباً 50% وہ بھی بڑھ گیا ہے. سرکاری ملازمین کے پینشنر فکسڈ انکم وغیرہ کی ریلیف کے اقدامات، یہ بجٹ کی کاپی میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اگر کسی کو اردو کی تھوڑا آسانی سمجھ آ جائے تو یہ پڑھ سکتے ہیں کہ حکومت کو سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے. افراط زر کی وجہ سے عام لوگوں کی طرح سرکاری ملازمین کی قوت خرید میں بھی نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ شدید مسائل اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کی جا رہے ہیں. پہلا نمبر پہ سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں ایڈہاک ریلیف الاؤنس کی صورت میں اضافہ کیا جا رہا ہے. ایڈہاک ریلیف الاؤنس وہی جو اسکیل 1 سے 16 تک 35% اور 17 سے 22 تک 30% ایڈہاک ریلیف الاؤنس 2023 لگ گیا. یہ یاد رہے ابھی جو لوگ ریٹائر جا رہے ہیں مطلب ود ان 1 اور 2 ایئر، تو ان کو اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایڈہاک ریلیف الاؤنس مائنس ہو جاتے ہیں. مگر جو لوگ سروس کر رہے ہیں تو یہ تقریباً اگلے بجٹ سے پہلے مطلب 5 سال بعد یہ ایڈہاک ریلیف الاؤنس دوبارہ ضم ہو جائیں گے. تو جب یہ ضم ہو جائیں گے بیسک پے میں، تو بیسک پے بہت زیادہ بڑھ جائے گی. ان لوگوں کو پینشن اور کمیوٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اور ابھی جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو اتنا زیادہ فائدہ اس کا نہیں ہو رہا. درذیل موجودہ الاؤنس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. ڈیوٹی اسٹیشن سے باہر سرکاری سفر اور رات کے قیام کے لیے ڈیلی الاؤنس اور مائلیج الاؤنس. اچھا، جو سرکاری ملازمین کہیں باہر جاتے ہیں ان کو ڈیلی الاؤنس بھی ملتے ہیں اور مائلیج کے حساب سے ان کو الاؤنس ملتا ہے. اگر ان کو کار کی یا سیول ٹرانسپورٹ کی جو بھی اتھرائز ہے، یا موٹر سائیکل الاؤنس یا سائیکل الاؤنس، اس حساب سے اس سب میں پر کلومیٹر یا پر مائل کے حساب سے اضافہ ہو گیا ہے. ڈپوٹیشن کرنٹ چارج اور ایڈیشنل چارج الاؤنس یہ 20,000 ہو گئے 12,000 سے بڑھ کر. اردلی الاؤنس 17,500 سے بڑھ کر یہ بھی 25,000 ہو گیا. اسپیشل کنوینس الاؤنس فار ڈسیبل پرسن یہ 2,000 سے بڑھ کر 4,000 ہو گیا.
اچھا یہ ایک نیا الاؤنس ہے کانسٹنٹ اٹینڈنٹ الاؤنس ملٹری. کانسٹنٹ اٹینڈنٹ الاؤنس ملٹری، اللہ نہ کرے اگر کوئی بندہ ڈیوٹی کے دوران انتہا بالکل جو ہے نا معذور ہو جاتا ہے، یہ ملٹری کا پرسنل کیونکہ یہ بارڈروں پہ ہوتے ہیں، رسکی جاب کرتے ہیں، تو یہ اکثر دماغ شماغ میں یا ویسے کوئی کیجولیٹی کی وجہ سے مکمل طور پر ڈسیبل بن جاتے ہیں، تو ان کو پھر یہ الاؤنس ملتا ہے کیونکہ گورنمنٹ ان کو پرماننٹ خود کیئر نہیں کر سکتی، ایک بندہ لگا نہیں سکتا ان کی ڈیوٹی کے لیے کہ اس کا کیئر کرے، تو ان کو کانسٹنٹ اٹینڈنٹ الاؤنس ایک ملتا ہے جس پہ یہ اپنے کیئر کے لیے کوئی نرس وغیرہ کو رکھ سکے. تو یہ پہلے بہت زیادہ کم تھا جس پہ مطلب ان کا کوئی کیئر نہیں کر سکتا تھا، تو یہ بھی 32,000 روپے کر دیا گیا ہے. اللہ ایسے حالت سے بندے کو بچائے، مگر اگر ہو تو ان کو 32,000 روپے ملے گا. مجاز پینشنر کا ڈرائیور الاؤنس ہی بڑھ گیا ہے، سرکاری ملازمین کے پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تو پینشن کم از کم پینشن 12,000 ہو گیا اور پینشن میں اضافہ 17.5% ہو گیا. یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ اس 1 اگست کو تنخواہ آ چکی ہے اور یہ سب سرکاری ملازمین یہ فیسلٹی آلریڈی انجوائے کر رہے ہیں. سرکاری ملازمین کی کم سے کم پینشن 12,000 کی جا رہی ہے. اسلام آباد کے حدود میں کم سے کم اجرت 25,000 سے بڑھا کر 30,000 کیا جا رہا ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ نے 30,000 کیا اور جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس میں بھی کم از کم 30 ہے، کچھ میں 32 ہے اور کچھ کراچی میں آئی تھنک سندھ میں یہ 35,000 ہے کم از کم. EOBI کے پینشن کو 8,500 سے بڑھا کر 10,000 روپے کرنے کی تجویز. مقروض افراد کی بیواؤں کی امداد کے لیے وزیر اعظم نواز شریف نے پچھلے 2 ادوار میں بجٹ 99 2000 اور 17-18 میں اسکیمز کا اجرا کیا تھا. مالی سال 23-24 کے حوالے سے ایسی اسکیم ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی مقروض بیواؤں کے لیے متعارف کی جا رہی ہے. اس کے تحت ان بیواؤں کو کہ 10 لاکھ روپے تک کے بقیہ قرض جات حکومت پاکستان ادا کرے گی. اچھا CDNS کے شہداء اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کی حد 50 لاکھ سے بڑھا کر 75 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں بھی ڈپازٹ کی حد 50 لاکھ سے بڑھا کر 75 لاکھ روپے کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بھی کافی سارے الاؤنسز لگ گئے ہیں. یہ تو کچھ کا ادھر ذکر ہے. سیکرٹریٹ الاؤنس یہ 50% سے بڑھ کر 100% ہو گیا ہے. جو سیکرٹریٹ میں کی ملازمین ہوتے ہیں ان کو ٹھیک ٹھاک الاؤنس ملتا ہے. ایڈہاک ریلیف الاؤنس کس اسکیل کا کتنا بڑا ہے وہ کمپلیٹ چارٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کم سے کم کس اسکیل کا کتنے پیسے بڑے اور زیادہ سے زیادہ کتنے بڑے ہے. ایوریج بھی آخر پہ لکھے ہے. اگر ہم BPS1 کو دیکھیں تو BPS1 کی کم سے کم تنخواہ جو بڑی ہے وہ 4,700 بڑی ہے اور زیادہ سے زیادہ 9,200. BPS2 کی کم سے کم 4,800 اور BPS2 کے کم زیادہ سے زیادہ 10,000 بڑی ہے. BPS3 کی کم از کم 5,000 بڑی ہے اور زیادہ سے زیادہ 11,000. BPS4 کم سے کم 5,000 بڑی ہے، زیادہ سے زیادہ 12,000. BPS5 کے کم سے کم 5,300 بڑی ہے اور زیادہ سے زیادہ 13,200. BPS6 کی جو کم سے کم تنخواہ بڑی ہے وہ 5,500 ہے اور زیادہ سے زیادہ 14,300. BPS7 کی سرکاری ملازمین کی کم سے کم تنخواہ 5,700 بڑی ہے اور زیادہ سے زیادہ 15,200. BPS8 کی 5,009 سے کم اور 16,400 زیادہ سے زیادہ. اس طرح BPS9 کی 6,000 کم از کم بڑی ہے اور میکسیمم 17,500 بڑی ہے. BPS10 اسکیل کی کم سے کم جو تنخواہ بڑی ہے وہ 6,300 ہے اور زیادہ سے زیادہ 18,800 ہے. BPS11 کی کم سے کم تنخواہ 6,500 بڑی ہے اور زیادہ سے زیادہ 20,200. BPS12 کی کم سے کم تنخواہ 6,900 زیادہ سے زیادہ 21,900. BPS13 کی کم سے کم تنخواہ 7,400 بڑی ہے اور زیادہ سے زیادہ 23,786 بڑی ہے. اچھا جو کم سے کم ہوتے ہیں جو فرش ملازم ہوتے ہیں اس اسکیل میں وہ کم سے کم بڑھتی ہے ان کی، اور جو اس اسکیل میں بہت زیادہ پرانے ملازم ہوتے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. جیسے کہ BPS14 میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کم سے کم تنخواہ 7,800 بڑی ہے، مگر زیادہ سے زیادہ BPS14 کے جو ملازمین ہیں پرانے جو ریٹائرمنٹ کے نزدیک ہیں ان کی 26,156 روپے تک بڑی ہے. اس طرح BPS15 کے کم سے کم 8,000 اور زیادہ سے زیادہ 29,000. BPS16 کی کم سے کم 10,000 بڑی ہے. کم سے کم جو فریش BPS16 ہے اس کی 10,000 بڑی ہے، اور جو زیادہ سے زیادہ جو پرانے BPS16 کے ملازمین ہیں ان کی 33,555 بڑی ہے. اسی طرح جو BPS17 ہے BPS17 میں کم از کم تنخواہ بھی کافی زیادہ بڑی ہے. کم سے کم ان کی 13,521 ہے اور زیادہ سے زیادہ 34,000 روپے بڑی ہے. اسی طرح جو BPS18 ہیں ان کی کم سے کم تنخواہ 17,000 بڑی ہے، زیادہ سے زیادہ 42,600.
BPS-19 की कम से कम तनख्वाह 26,300 बढ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा 53,500। BPS-20 की कम से कम तनख्वाह जो बढ़ी है 30,700 बढ़ी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 58,839। ये जो BPS-19 एंड अबव होते हैं इसमें कम से कम वाले नहीं होते, क्योंकि इसमें फ्रेश मुलाजिमीन होते नहीं है, इसमें सारे पुराने मुलाजिमीन मैक्सिमम होते हैं, इसमें फ्रेश वाले बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं। तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा होती है इसी के करीब इनकी बढ़ती है, या एवरेज अगर फिगर देख ले, जैसे BPS-21 को अगर हम देख लें, इसमें कम से कम तनख्वाह 34,000 बढ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा 65,300, और एवरेज अगर हम निकालें तो 50,000 बढ़ी है। BPS-22 की कम से कम तनख्वाह 36,600 बढ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा 73,000। अच्छा, कुछ ये तो BPS स्केल है, इसके अलावा 2-3 किस्म के और स्केल है, जैसे CAA वालों का होता है, PPS स्केल होते हैं, इस तरह के SPS होते हैं। तो उनके अगर हम देख ले, उनके जो BPS-20, 21, 22 होते हैं, तो उसमें पर काफ़ी ज़्यादा उनकी बढ़ी है। उनके जो सीनियर स्केल है उसमें तकरीबन 80-90 हज़ार तक बढ़ी है, बल्कि 1 लाख तक लोगों की तनख्वाही बढ़ी है सिर्फ एक अलाउंस में। ये इसका चार्ट इधर हमने दिया हुआ है। सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में टैक्स कटने की तफसीलात मैं बताऊंगा, कम्प्लीटली तफसील बताऊंगा कि कितने बंदे से कितने तनख्वाह से बंदे की कितने टैक्स कटेगा। जिनकी तनख्वाह 50,000 से कम है, मतलब जिनकी सालाना 1 लाख तक 6 लाख तक आमदन है, 6 लाख से जिनकी कम सालाना आमदन बनती है, मतलब 50,000 से सैलरी कम है, तो उनका इनकम टैक्स नहीं कटेगा, उनका ज़ीरो इनकम टैक्स कटेगा, वो बिल्कुल मुस्तस्ना है। अच्छा, जिनकी तनख्वाह 6 लाख सालाना से 12 लाख सालाना तक है, मतलब ये है कि जिनकी तनख्वाह 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए के दरमियान है, तो उनसे 2.5% टैक्स कटेगा। कितने पैसों पे? 2.5, सारे अमाउंट पे नहीं कटेगा। 2.5% जो 50,000 से ऊपर आप ले रहे हैं ना, उसी पे 2.5% टैक्स कटेगा। इसी तरह जिनकी सालाना तनख्वाह 12 लाख से 24 लाख है, जिनकी सालाना तनख्वाह 12 लाख से 24 लाख बनती है, मतलब जिनकी तनख्वाह 1 लाख से लेकर 2 लाख के दरमियान में है, तो इन लोगों के लिए फिर एक टैक्स का निज़ाम को चेंज हो जाता है। इनका टैक्स 15,000 ये सालाना टैक्स देंगे इकट्ठे, एक 15,000 टैक्स कटेगा, और दूसरा 1 लाख से ऊपर जितने जितने पैसे ये ले रहे हैं, जो 50,000 से ऊपर ले रहे हैं उस पर 2.5% टैक्स लगता है, और जो 1 लाख से ऊपर लेंगे तो उसी पे 12.5% टैक्स लगेगा। जो जिनकी तनख्वाह सालाना 24 लाख से लेकर 36 लाख है, मतलब जिनकी मंथली 2 लाख से 3 लाख तक तनख्वाह है, तो उनसे तो सालाना एक टैक्स कटेगा 1,65,000 रुपये, ये इनसे टैक्स कटेगा इकट्ठा 1,65,000। ये साल में एक बार टैक्स देंगे, क्योंकि 2 लाख से कम की जो इनकी सैलरी है उस पर कोई टैक्स नहीं होता, लिहाजा इसीलिए ये सालाना 1,65,000 एक बार देंगे। अलबत्ता जो 2 लाख से ऊपर पैसे ये इनको मिल रहे हैं, 2 लाख से 3 लाख के दरमियान जो पैसे मिल रहे हैं, उसी पे 22.5% टैक्स कटेगा। जिनकी तनख्वाह सालाना तनख्वाह बनती है 3,60,000 तक, 36 लाख तक, 36 लाख जिनकी सालाना तनख्वाह है, 36 लाख से लेकर 60 लाख तक, तो उनकी इकट्ठा एक टैक्स कटेगा साल में 4,35,000 का, और 3 लाख से ऊपर उनकी जो तनख्वाह है उसी पे 27.5% टैक्स कटेगा। ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। और जिनकी तनख्वाह 5 लाख से ऊपर है, मतलब जिनकी तनख्वाह सालाना 60 लाख से ऊपर बनती है, तो इकट्ठा एक टैक्स देंगे, 10 लाख का एक टैक्स उनसे साल में एक बार लिया जाएगा, और इसके अलावा जो 5 लाख से ऊपर जितने पैसे ले रहे हैं उसका 35% इनसे टैक्स लिया जाएगा। अगर हम तनख्वाह वाइज डिटेल देख ले तो 50,000 तक जो तनख्वाह ले रहे हैं उन पे तो कोई टैक्स नहीं है, उनकी बचत है। जो 60,000 मंथली तनख्वाह ले रहे हैं उन पे 250 टैक्स है, पिछले साल भी 250 था, इस साल भी 250। मतलब जो कम तनख्वाह वाले मुलाजिमीन हैं उन पे कोई बर्डन नहीं डाला गया। फिर 70,000 वाले पिछले साल भी 500 दे रहे हैं, अभी भी 500 देंगे। 80,000 वाले 750 टैक्स देंगे। 90,000 वाले 1,000 टैक्स देंगे। अलबत्ता जो 1 लाख रुपए वाले हैं वो 1,250 टैक्स देंगे पर मंथ।
جو 1,25,000 والے 4,375 ٹیکس دیں گے، 1,50,000 تنخواہ سے 7,500 کٹے گا منتھلی، 75,000 تنخواہ سے منتھلی 10,625 کٹے گا، 2,00,000 تنخواہ سے 13,750 کٹے گا، 2,25,000 تنخواہ سے 19,375 کٹے گا، 2,50,000 سے 25,000 تنخواہ ٹیکس کٹے گا پر منتھ، 2,75,000 کی تنخواہ سے 30,000 ٹیکس کٹے گا، 3,00,000 تنخواہ سے 36,000 ٹیکس کٹے گا، 3,50,000 تنخواہ سے 50,000 ٹیکس کٹے گا، 4,00,000 کی تنخواہ سے 63,000 ٹیکس، 4,50,000 تنخواہ سے 77,500 ٹیکس، 5,00,000 تنخواہ سے 91,000 ٹیکس، اس طرح 6,00,000 کی تنخواہ سے 1,24,000 ٹیکس کٹے گا۔ جو 6,00,000 سالانہ تنخواہ لیتا ہے تو منتھلی تنخواہ جن کی 6,00,000 ہے تو 1,24,250 روپے منتھلی ٹیکس دیتا ہے گورنمنٹ کو۔ جو سول میں لوگ 6,00,000 منتھلی کماتے ہیں وہ میرے خیال میں کچھ بھی نہیں دیتے، ڈائریکٹلی چپتے رہتے۔ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا ایک ریسنٹلی ڈیٹا آیا ہے، یہ سول لوگوں سے 250 گنا زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ 7,00,000 جن کی تنخواہ ہے وہ 1,61,000 منتھلی ٹیکس دیتا ہے، 8,00,000 تنخواہ والا 1,96,000 ٹیکس دیتا ہے، 9,00,000 تنخواہ والا 2,31,000 صرف گورنمنٹ کو منتھلی نقد ٹیکس ادا کرتا ہے، اور 10,00,000 تنخواہ والا 2,66,000 ٹیکس دیتا ہے، 12,00,000 کی تنخواہ پہ 3,36,250 روپے سالانہ منتھلی ٹیکس ہے۔ اس چینل پہ گورنمنٹ کے امپلائیز کے لیے کافی اتھینٹک خبریں شیئر ہوتی رہتی ہیں، اس کے علاوہ جو کرنٹ نیوز ہوتے ہیں، کرنٹ افیئر، اس کے حساب سے بھی کافی مفید انفارمیشن شیئر ہوتی رہتے ہیں۔ کرنٹ افیئر، جنرل نالج اور انگلش امپرومنٹ کے بارے میں بھی کافی سارے مفید لیکچر شیئر ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کمنٹس ضرور دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔